تو جو ہے آپ کی میری طرف جی سر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یقین جانے کہ کتاب سے زیادہ ضروری تربیت ہوتی ہے کہ صدیاں گزر گئیں، ہم نے اپنے بھائی جان کو، محمد علی شجاع صاحب کو، ہم چھوٹے چھوٹے جب بچے تھے تب سے یہ تربیت وہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سروں کو ڈھام کے آنا ہے، باوضو ہو کے آنا ہے، اور جب آ رہے ہوں تو درود پاک کے نغمے آپ کے لبوں پر ہوں، اور جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھیں۔ دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ دنیا کی محفل اور یہ غم حسین کی محفل ہو یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو، ہزار ہا گنا ان میں فرق، بلکہ موازنہ ہی نہیں۔ دنیا کی محفل میں دنیا کی بات ہوتی ہے، اور یہ غم حسین کی محفل یا حضور کی جب میلاد کی محفل ہوتی ہیں تو اس میں تذکار مصطفیٰ ہوتے ہیں، تذکار حسین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کتنے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ، میں جب بھی اپنے جمعے کی تقریر کا آغاز کرتا ہوں تو اس میں اللہ پاک کا کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی پہچان عطا فرمائی، اور نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، حضور کے جو ثناخان ہیں ان کی معیت اور صحبت عطا کی۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں مکمل۔ اور کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی الحمدللہ محمد علی شجاع صاحب مدد اللہ العالی، جب کل کی یہاں کی منہاج اسکول کی جو محفل کی رپورٹ تھی، جب انہیں میں نے مدینہ المنورہ میں پہنچائی تو یقیناً گنبد خضرا پہ حاضر ہو کر انہوں نے تمام کاروان حجاز کا حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا، اور پھر بڑا محبت بھرا انہوں نے اپنا سلام، میرے پاس میسیج محفوظ ہے، انہوں نے تمام کاروان حجاز کو بھی بھیجا کہ میری طرف سے تمام کاروان حجاز کو، ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو، یہ جو کلام تیار کر کے آتے ہیں، یہ جو سننے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بھی سلام آیا ہے۔ تو میں نے ان کو ایڈوانس بتایا کہ الحمدللہ آپ کے کہے بغیر، کیونکہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی حاضری ہوتی تھی تو یقیناً ایک ایک دوست کو، اپنی والدین محترم کو، اپنے بھائیوں کی اور اپنی بہنوں کے لیے، اپنے اعزا اقارب کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، چچاؤں کے لیے، دادا دادی، نانا نانی کے لیے۔ اور یہ کسی قائد کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں، اپنے محبت کرنے والوں اور اس کے دامن سے جڑ جانے والوں کو کبھی وہاں پر بھی بھولتا نہیں ہے۔ اور یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر جب ہم غریبوں کے سلام اور نذرانے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے قائد کی بلکہ بات بتاتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک کا جو عمل ہے نا، یہ ہمارے والدین کو بڑا خوش کرتا ہے، اس سے ہمارے والدین، آباء و اجداد بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیسا کہ درود ہم پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور ہمارے والدین محترم اور ہمارے اجداد وہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے ہیں کسی عاجز کا، مسکین کا، غلام کا، تو آقا کی بارگاہ میں اس کے والد، اس کے دادا دادی کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں آپ کا یہ غلام ولد یہ آپ کے غلام نے یہ آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اور جس عمل سے سرکار خوش ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس بندے کے لیے جنت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ صلاۃ و سلام، درود پاک ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ ہے جو جس حال میں بھی پڑھا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ربائی ہم پڑھتے ہیں، یہ ربائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں بڑے بڑے سلاسل ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، شاذلی ہیں، بہت سارے سلاسل ہیں اولیاء کے، سب برحق۔ مگر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کسی علاقے کے لیے کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تو ہند کے علاقے کے لیے سرکار خواجہ اجمیری کی ڈیوٹی لگائی گئی، آپ کو سلطان الہند کا خطاب عطا کیا گیا بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو اس لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ قادری نسبت رکھتے ہوئے بھی اپنے منہاج القرآن کے اندر قوالی کو جائز قرار دیتے ہیں، خود قوالی میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مصطفی انقلاب کی جو تنظیم جس کا آغاز ہم نے لاہور کی سرزمین سے کیا، بلکہ پیچھے چلے جائیں تو جھنگ کی سرزمین سے کیا، تو وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں مصطفی انقلاب ہند کی جو سرزمین سے اٹھ رہا ہے تو اسے بارگاہ
اجمیر سے جب تک فیض نہیں ملے گا تو کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی. تو آپ کی یہ ربائی ہم یہ پڑھتے ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, تو اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں. کدی کدی سوچنے ہو سو دوسری سوچنے ہو سو نعیم صاحب جناب علی علی ہر وے کرے نہ جانے پنجر پاک کی بات ہر وقت کرتے ہیں, تو میں نہیں کرتا. سرتاج الاولیاء حسنی حسینی سید حضرت خواجہ اجمیر جن کی یہ ربائی پڑھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہ ہم نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں عاشقوں کے سردار. اور پھر آپ فرماتے ہیں دین است حسین, دین پناہ است حسین, دین کل حسین ہے اور دین کو پناہ بھی حسین کے دامن میں ملتی ہے. اس لیے حیدر حیدر کیا کریں, حیدر 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 حیدر. تو یہ نعرہ ہماری پہچان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ہاکی کی ٹیم جب نعرہ حیدری لگایا کرتی تھی تو دنیا پہ عروج کرتی تھی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کل دین حسین ہے. اب یہ یاد رکھ لیں, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب آپ ایک سلسلے کے مرید ہو جاتے ہیں, معتقد ہو جاتے ہیں, مقلد ہو جاتے ہیں, تو پھر اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. بھائی گل ماں تو سمجھ نہیں آئی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بھائی خدا کو آپ نے دیکھا ہے؟ اب اگلا سوال ہے بس منینے کیوں ہو؟ خدا کو دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہیں؟ بندہ پوچھے با جناب تو سڑا کوئی چاچا تے ماما لگنا, ہم خدا کو بن دیکھے مانتے ہیں. اور سرکار کی زبان سے ہم نے سنا اور یہ پیغام پھر اولیاء اللہ کی زبانی, علماء کی زبانی ہم تک پہنچا, بس ہمیں سے مانتے. اب سرکار کی معراج کی بات ہے تو عقل مانتی ہے کہ ایک شخص آج کے زمانے میں جب موبائل اتنا ترقی کر گیا, سائنس اتنی ترقی کر گئی, آج تو اے آئی آ گیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے. اینکر پرسن آ گئے ہیں جو سوال کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. تو اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بھی کوئی کہے کہ میں آسمانوں پہ اڑ کے چلا گیا ہوں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو اس زمانے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کا خطاب بھی اس دن ملا جب آپ نے تصدیق کی. جب ابو جہل نے کہا نا کہ ابو بکر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کو آسمان پر گیا اور مختصر سے وقت میں واپس بھی آ گیا عرشوں کی سیر کر کے, تو ماننے کی بات ہے؟ آپ نے کہا جناب اگلے ہاتھ مار کو مرنے والی گل ہے. اب جب ابو جہل نے دیکھا تو کہا تیرے یار نے یہ بات کی ہے. فرمایا اس سے کم وقت میں بھی میرا محبوب بات کرتا تو ابو بکر ماننے کے لیے تیار تھا. تو بات یہ ہے کہ عقل کے پیمانوں پہ نہیں پرکھتے. وہ کسی نے کہا کہ 90 لاکھ کی کلمہ پڑھایا نہیں, بھائی تو نہیں سمجھا جو نہیں آنی تو نہ مان. خدا کیڑی پریشانی. حضور غوث پاک خطاب کرتے تھے 50 ہزار کے مجمع سے. کیا سوال کیتا جناب اسے سپیکر طے کو نہیں, میں پچھلے کی سن لیا ہے. پر خدا پریشانی ایسا تو کوئی پریشانی نہیں. غم حسین میں رونا. اور جب بھی یہ یاد رکھ لیں, جب بھی یہ ایام آتے ہیں نا تو آپ کو سوشل میڈیا کے طرح طرح کے کلپ ملیں گے. میں نے کہا دوستان محترم فیصلہ ایک ہی مرتبہ کا, ہم نے اپنے بڑے بھائی جان محمد علی شجاع صاحب سے یہ سیکھا, غم حسین میں رونا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. اور میں اپنے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العلی آپ کا یہ قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ غم حسین میں مصطفیٰ کریم نہ روئے ہوتے نا تو ڈاکٹر طاہر القادری بھی نہ روتا. اور شہادت امام حسین وہ شہادت ہے کہ بھی شہادت ہوئی نہیں, مستقبل کی خبر سرکار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میرا شہزادہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. چشمان مقدس میں آنسو روا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں, کہ غم کے آنسو کیوں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں یہ سوچ کے, اور مجھے جبریل نے خبر دی, عطانی جبریل آئے تھے اور بتایا تھا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا شہزادہ ہے اسے بے گور و کفن شہید کر دیا جائے گا کربلا کی تپتی ہوئی صحرا پر. تو وہ منظر دیکھ کر میں رو رہا ہوں, میری آنکھوں میں آنسو. تو یہ سرکار کی سنت ہے اور یہ ایک فطری جذبہ ہے. ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں نا, ہمارے بھائی چلے جائیں, بھائی بھائیاں دے مان ہونے, بہنیں رخصت ہو جائیں, قریبی رشتہ دار رخصت ہو جائے, تو یہ فطری جذبہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ہاں اسلام نے منع کیا ہے, ہم واویلا نہیں کرتے, گریبان نہیں پھاڑتے, ماتم نہیں کرتے,
مگر غم حسین میں وہ پتھر دل ہے. یہ داستانیں بھی سنتا ہو کہ حسین اپنے 72 رفقا کے ساتھ میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریزگاروں پر اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا حضور کی امت کے لیے. جب سرکار حضور خواجہ اجمیر نے کہہ دیا کہ دین است حسین، دین ہے ہی حسین، اور پھر دین پناہ است حسین، دین کو پناہ بھی حسین کے دامن میں ملی. اور پھر کیا آخر پہ فرمایا؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہ آپ نے سر تو دے دیا، اپنا ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی. اور پھر کیا فرمایا؟ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یہ ہے کلمے کی محنت. ہائے ہائے، یہ ہے کلمے کی محنت. حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حسین حسین کرو، حسین حسین کرو. حسین کے دامن میں جس کو پناہ ملتی ہے، کملی والے کے دامن میں اسی کو پناہ ملتی ہے. اور جس کو کملی والے کے دامن میں پناہ ملتی ہے اسے پھر خدا کی رحمت میں پناہ ملتی ہے. جو بارگاہ حسین سے دور ہو گیا، پنج تن کی بارگاہ سے دور ہو گیا. یہ ممتاز بھائی نعت پڑھ رہے تھے نا کہ جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کا دل دکھایا، گویا اس نے حضور کا دل دکھایا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھاتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول